من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و انیس الغریبنا و خاتم النبیین ورحمة للعالمین العبد الموید والرسول المسدد والنبی المحذب والامین المنتخب والفضل والعطا والجود والسخاء والحجت والبرہان والخلق العظیم وشفیع المذنبین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سید العرب والعجم والنبی الامی المکی المدنی الہاشمی صاحب طٰہٰ و یاسین امام المتقین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وصیہ و وزیرہ و امینہ و اخیہ و اشرف اطرتہ و ذریتہ و باب الحکمہ و ناطق الحجتہ سید المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عزیزان گرامی بزرگان محترم معزز حضرات بالخصوص ملت اسلامیہ قرآن مجید کے اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہیں کہ عظمت رسول کیا ہے، دین ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ جس نے محمد کو نہیں پہچانا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنا اور بات ہے، محمد کی معرفت رکھنا۔ توجہ چاہتا ہوں، زمانہ یہ تو ممکن ہے میرا بازو قلم کر دے۔ توجہ چاہتا ہوں، زمانہ یہ تو ممکن ہے میرا بازو قلم کر دے، یا یہ ناممکن ہے میری قوت پرواز کم کر دے۔ یہ ناممکن ہے میری قوت پرواز کم کر دے۔ اگر کفار کی طاقت تیرا احساس کم کر دے، اگر کفار کی طاقت تیرا احساس کم کر دے تو بازو پر دعائے سید سجاد دم کر دے، تو بازو پر دعائے سید سجاد دم کر دے۔ سر شبیر کہتا تھا یہ نوکے کی، یہ نیزے کی بلندی سے، توجہ چاہیں گے پھڑا کہا کہ سر شبیر کہتا تھا یہ نیزے کی بلندی سے ہے کس میں اتنی طاقت جو ہمارے سر کو خم کر دے۔ میرے عزیزو، تمام برادران اسلام غور کرے،
نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کہتے کسے ہیں؟ توجہ کا طالب، دو چیزیں، ایک ہے مطلق نبی، ایک ہے جزوی نبی، دو نبی، ایک مطلق نبی، ایک جزوی نبی۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ میرا نبی مطلق نبی اور انبیاء جزوی نبی۔ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ خداوند عالم نے پہلی خلقت میں کہا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ توجہ چاہتا ہوں، لوگ سماعت میں دار ہے، لطف آئے گا آپ کو مکمل۔ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا آدم خلیفہ ہیں وہی تک کے لیے جہاں تک زمین کی حد ہے، جہاں زمین کے حدود ختم ہوئے آدم خلیفہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آدم خلیفہ ہے کہاں تک؟ جہاں تک زمین کی حد باقی ہے، جہاں زمین کی حد ختم ہوئی آدم خلیفہ نہیں ہے۔ جناب حضرت نوح کے لیے ارشاد ہوا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ حضرت نوح نبی ہیں اپنی قوم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی قوم کے لیے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ ہے نبی، کب؟ اپنی قوم کے لیے، تمام قوم کے لیے نہیں۔ جناب حضرت ابراہیم، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم کو آزما دیا، آزمائش سے پورے اترے تو خدا نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ توجہ نہ، حضرت ابراہیم امام ہیں لوگوں کے، جنوں کے نہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم امام ہیں لوگوں کے، جنوں کے نہیں، لوگوں کے امام ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے نبی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب حضرت عیسیٰ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ جناب حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، میں تمہارے درمیان میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو جناب حضرت عیسیٰ ہیں رسول، لیکن بنی اسرائیل کے لیے، تو یہ ہے سب جزوی نبی۔ میرا نبی جس کے لیے قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ خدا بڑا بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا اور عالمین کا ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہا آدم آؤ دیکھ لو، نوح آؤ دیکھ لو، ابراہیم آؤ دیکھ لو، میرا نبی کیا ہے؟ تم تو جزوی نبی تھے، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور شان رسالت یہ ہے، عظمت محمد یہ ہے،
غور و فکر کا مقام ہے برادران اسلام کے لیے. غور کریں نبی کو مسلمانوں نے کیسے پہچانا, کس انداز سے پہچانا. پہچاننے کا انداز کیا ہے مسلمانوں کی؟ 3 ذریعہ ہے میرے نبی کو پہچاننے کا. کسی نے اصحاب سے پہچانا, کسی نے ازواج سے پہچانا, ہم نے اولاد سے پہچانا. توجہ چاہتا ہوں. کسی نے نبی کو اصحاب سے پہچانا, کسی نے نبی کو ازواج سے پہچانا, ہم نے رسول کو اولاد سے پہچانا. تو جن مسلمانوں نے نبی کو اصحاب سے پہچانا, گھر کے باہر کا اسلام ملا, اندر کا نہیں. جن مسلمانوں نے نبی کو اصحاب سے پہچانا, گھر کے باہر کا اسلام ملا, اندر کا نہیں. جنہوں نے نبی کو ازواج سے پہچانا, گھر کے اندر کا اسلام ملا, باہر کا نہیں. توجہ. اور ہم نے نبی کو اولاد سے پہچانا, گھر کے اندر کا بھی اسلام ملا, باہر کا بھی اسلام ملا. توجہ کا طالب ہوں, غور کریں. مسلمان ہیں, نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. غور و فکر کریں کہ شان رسالت کیا ہے. خدا کی قسم آپ آل محمد کے چاہنے والے ہیں, آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں, اور وہ قوم زندہ رہتی ہے جس قوم کے ادارے زندہ رہتے ہیں, جس قوم کے ادارے زندہ رہتے ہیں. میں 23 تاریخ کو منگل کے روز وزٹ کے خیال سے, معائنے کے خیال سے جعفری انگلش اسکول پہنچا. میں نے بلڈنگ دیکھی, عمارت دیکھی, تعلیم دیکھی, لوگوں سے گفتگو کیا, تو یہ پتہ چلا کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ باب مدینہ العلم کے. توجہ چاہتا ہوں. یعنی اسکول کی حیات نے بتایا, بچوں کی تعلیم نے بتایا, کہا دیکھو علی کا جو چاہنے والا ہے وہ بچوں کو جاہل نہیں رکھتا. صلوات پڑھنے با آواز بلند. توجہ کا طالب ہوں. خدا کی قسم میں نے جو غور کیا تو سامنے باتیں آئیں کہ جعفری انگلش اسکول, یحییٰ مسلمین ٹرسٹ, یہ کیا ہے؟ کہا غربت کی زندگی نہ گزارو, کردار رسول کو اپناؤ, اگر پریشان ہو تو ہم مدد کریں گے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, ایک واقعہ سن لیجیے لیکن صلوات کے بعد آواز بلند. تاریخ اسلام یہ ہے کہ بزم رسول ہے, بزم رسول ہے. رسول کے چاہنے والے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک غریب آیا, امیر کے بغل میں بیٹھا, اس نے اپنے دامن کو سمیٹا, دامن کو سمیٹا. نبوت کی نگاہ پڑ گئی, نبوت کے تیور بدل گئے. پوچھا اس نے, یا رسول اللہ کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا ہاں, جب وہ غریب آیا تھا تو تم نے دامن سمیٹا کیوں تھا؟ کیا وہ تم سے مس ہو جاتا تو اس کی غربت تم پر آ جاتی؟ توجہ چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ اس امیر شخص نے کہا, یا رسول اللہ اگر یہ غلطی ہے تو میں اپنی آدھی دولت اپنے بھائی کو عطا کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, اپنے بھائی کو عطا کرتا ہوں, نصف دولت.
اپنے بھائی کو عطا کر رہا ہوں۔ ایک جو قریب تھا، یہ ہے معیار علی والوں کا، یہ ہے معیار نبی کے چاہنے والوں کا۔ پوچھا ان کی دولت لینا چاہتے ہو؟ یہ نف دولت دینے کو تیار ہے۔ ایک جملہ کہا اس نے، کہا یا رسول اللہ جو دولت گمراہ کر دے ایسی دولت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ دولت چاہیے جو خلوص سے مل جائے، جو محبت سے مل جائے۔ تو یحییٰ مسلمی طرف نہ ظلم ہے نہ جبر ہے، محبت و اتحاد کا ایک پیغام ہے۔ صلوات علیہ وسلم۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تیسری چیز، مدرسہ ترقی اسلام۔ میں جو آپ لوگوں کی چیزیں ہیں، آپ کے لوگ چیزوں پہ غور کر رہا ہوں۔ ترقی اسلام کہا دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین بھی ضروری، دنیا بھی ضروری۔ اگر دین نہ رہے تو خیرات کیسے کرو گے؟ دین نہ رہے تو امام بارگاہ کیسے بناؤ گے؟ ضروری ہے۔ اور دین کا معرفت حاصل ہو پنجتن پاک کی، ایمان میں جلا پیدا۔ چوتھی چیز، جعفری چینل۔ توجہ چاہتا ہوں، سمجھ بے جعفری چینل کیا ہے؟ میں کہوں گا خدا کی قسم، یہاں کے مومنین لائق احترام ہیں، قابل تعریف ہیں، جس قدر بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ جعفری چینل کیوں؟ میرے نوجوان بہکنے نہ پائیں، اس لیے کہ دنیا بہکانے کے لیے ٹیلی ویژن پر غلط غلط فلمیں دکھا رہے ہیں، لہذا میرے نوجوان بجائے غلط فلموں کے دیکھنے کے، جب دیکھنے کا شوق ہو تو ٹیلی ویژن پہ اپنے اہل بیت کا ذکر سنیں۔ صلوات۔ یہ سب آپ کے تعاون سے ہے، آپ کی محبت کی دلیل ہے، آپ کی بیداری کا ثبوت ہے۔ لہذا جس طریقے سے آپ نے یہ تمام چیزیں قائم کی ہیں تو دنیا والوں کو بتا دیجیے کہ دیکھو تم اگر دیوبند بنا سکتے ہو تو ہم کنودر میں علی ابن ابی طالب کا مکتب بنا سکتے ہیں۔ صلوات۔ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی ناز کرے اپنی بیداری پر تو کل کی تاریخ میں ترقی کے زینے میں آگے بڑھ کے کنودر کے مومنین بھی کہیں گے اب آکسفورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ کنودر کے اسکولوں میں یا کالجوں میں۔ تو توجہ چاہتا ہوں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہاں کیا کمی ہے، کہاں کیا کمی ہے۔ اس لیے کہ ہم تو آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ تو علی کا چاہنے والا، دروازے علم سے وابستہ رہنے والا جاہل نہیں رہ سکتا۔ عظمت رسول سمجھے، عظمت محمد سمجھے، خدا کی قسم آپ لوگوں نے جو بیداری کا ثبوت دیا ہے میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں آپ تمام مومنین کی کیا جگہ بنی ہے۔ میں نے بہت ساری جگہ مجلسیں پڑھی ہیں لیکن اس بیداری کا جذبہ کہیں نہیں پایا ہے۔
اس بیداری کا جذبہ کہیں نہیں پایا ہے. توجہ چاہتا ہوں کیوں نہ ہو. ارے یہ در حسین ہے, در حسین کا سائل. توجہ چاہتا ہوں, در حسین کا سائل کون ہے؟ نبی. نبی کی سیرت کیا ہے؟ توجہ. ہم نے جو کچھ لیا ہے یا تو محمد سے لیا ہے یا جانشین محمد سے لیا ہے. ہم تو پہچانتے ہیں, ذوق سماعت بیدار ہے تو لطف آئے گا مکمل. پہچانے مسلمانوں, نبی کو پہچانا 3 ذریعہ بتایا ابھی میں نے, یاد ہے 3 ذریعہ؟ اصحاب کے ذریعے, اولاد کے ذریعے, اولاد کے ذریعے. 3 ذریعہ. اور پھر 3 ہی طریقے سے مسلمانوں نے نبی کو پہچانا. پھر سن لیجئے 3. وہ کیسے؟ بال کے ذریعے, سعودیہ کے ریال کے ذریعے. توجہ چاہتا ہوں, مسلمانوں نے پہچانا نبی کے بال کے ذریعے نبی کو, سعودیہ کے ریال کے ذریعے نبی کو, اور ہم نے پہچانا نبی کی آل کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے بال کے ذریعے اور سعودیہ کے ریال کے ذریعے اور نبی کی آل کے ذریعے. اب دیکھیے جنہوں نے نبی کے بال کے ذریعے پہچانا, آج بھی منہ مبارک چوری چلا جائے بے ہنگامہ ہے. منہ مبارک چوری چلا گیا. سعودیہ کا ریال. توجہ چاہتا ہوں, دین سے الگ کر دو. تو مسلمانوں نے 2 طریقہ, توجہ, مال اور ریال. ہم نے کس سے پہچانا؟ اور رسول کی آل سے. مسلمانوں بچاؤ رسول کے بال کا تذکرہ قرآن میں. مسلمانوں بتاؤ سعودیہ کے ریال کا تذکرہ قرآن میں. مسلمانوں بتاؤ ارے رسول کے آل کا تذکرہ قرآن میں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نہ رسول کے بال کا تذکرہ, نہ سعودیہ کے ریال کا تذکرہ, اور رسول کی آل کا تذکرہ قرآن میں ہے. اب بتاؤ تم نے بال سے پہچانا تو تم نبی کو کیا پہچانو گے؟ اپنے جیسا کہہ دو گے. توجہ چاہتا ہوں, ایک بادشاہ کے دور میں غالباً متوکل کا زمانہ تھا. متوکل کا زمانہ تھا تو ایک ضعیفہ ایک ڈبیے میں کچھ بال کو لیے ہوئے آئی. کہا یہ آپ کے جد کے بال ہیں, آپ کا جد کے بال ہیں. تو پہچانے کون؟ توجہ چاہتا ہوں, پہچاننا بڑی مشکل ہے بھیا. پہچانے کون؟ امام رضا کو بلایا گیا. صلوات پڑھ دے, امام کا نام ہے. کلمہ پڑھنے والے تھے, حافظ قرآن تھے, قاری القرآن تھے, عالم قرآن تھے, پیش نماز تھے. کسی سے پہچانواؤ. کہا نہیں, امام رضا کو بلاؤ. امام رضا آئے. آنے کے بعد کہا دیکھو یہ 7 بال ہیں, یہ 4 بال میرے جد کے نہیں ہیں, یہ 3 بال میرے جد کے ہیں. دیکھیں بال ہے, انتخاب کر کے بتا دیا. کہا یہ نہیں ہے, یہ ہے. اب وہ پریشان ہوا. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا آگ میں ڈال کے دیکھ لو. آگ میں ڈال کے دیکھ لو, اگر جل جائے تو میرے جد کے بال نہیں,
جب 4 کو ڈالا تو جل کے خاک ہو گیا. صلوات پڑھنے اب جو جن کو منتخب کیا تھا میرے جد کے بال ہے. توجہ چاہتا ہوں لوگ سماج بیدار ہے. تو وہ بال جو تھے سونے کی طرح تپ کر کے روشنی دینے لگے. اور یہ بال اور آگ کی روشنی کو ہم ختم کر کے اپنی روشنی پھیلا دے. کہا تم نے غور نہیں کیا یہی تو نور تھا ابراہیم کی پیشانی میں جس کی وجہ سے نارے نمرود گلزار ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں. عظمت نبی سمجھئے نبی کی شان کیا ہے اور نبی کی سمت کیا ہے. نبی کہتے کسے ہیں؟ اگر لوگ سماج بیدار ہے مسلمان وہ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت اول خلیفہ یا چوتھے خلیفہ آپ بتا دیجئے. توجہ چاہتا ہوں بتائیے آپ. کوئی ایک بول جائے بھئی اول یا چوتھے؟ اول نہیں چوتھے. چوتھے آپ کہیں گے ارے میرا ایمان ہے چوتھے پر, میرا ایمان ہے چوتھے پر. چوتھے پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں سنیں گے, لیکن تمہارے منتخب کیے ہوئے پر نہیں اللہ کے بنائے ہوئے پر. کہیں گے چوتھے خلیفہ علی, وہ کیسے؟ اول خلیفہ آدم, دوسرے خلیفہ داؤد, تیسرے خلیفہ ہارون, چوتھے خلیفہ علی. ارے ہم قرآنی خلیفہ پہ ایمان رکھتے ہیں, مسلمانوں کے منتخب کیے ہوئے پہ نہیں. اور دلیل سنیے آپ. سمتیں کتنی ہیں؟ 4. پورب, پچھم, اتر, دکھن. عجیب انداز ہے. نماز پڑھنا ہے تو مغرب پچھم تلاش کرو. ارے پڑھنے والے ارے کبھی تو پورب کی طرف رک کر کے پڑھنے دے, کبھی اتر کی طرف رک کر کے پڑھنے دے. چاروں تو تیری سمتیں. خدا کہے گا غور نہیں کیا اگر چاروں سمتوں کی طرف پڑھنے کا حکم دے دیں گے رک کر کے تو چاروں حق والے ہو جائیں گے. اس لیے 3 رخ کو کاٹا, یہ ایک کو منتخب کیا. صلوات پڑھنے میں توجہ چاہتا ہوں. اب قدرت سے پوچھو, خدا سے پوچھو کہ سب تو چاروں رخ تیرے تھے, ایک ہی رخ کو کیوں منتخب کیا؟ کہا پورب نہیں, اتر نہیں, دکھن نہیں, پچھم. ادھر رک کر کے نماز پڑھو. جب خدا خود ہی اپنی زندگی میں توجہ ہے باقاعدہ حیات ہے, ہر زمانے ایک زمانے سے ایک زمانے تک رہے گا, قدیم ہے قدیم. توجہ چاہتا ہوں لوگ سمجھ. تو اگر خدا نے 3 کو بائیکاٹ کر دیا سمتوں کو, تو اگر ہم نہ مانے تو بھئی اعتراض کیوں ہے؟ بھئی اعتراض کیوں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں, لوگ سماج بیدار ہے, آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, آل محمد کے ماننے والے بیٹھے. بھئی لوگ سماج بیدار مکمل لطفائے گا آپ کو کہ شان رسالت کیا ہے, مولا کائنات کی عظمت کیا ہے, علی کہتے کسے. لیکن ایک طرف حدیث پیغمبر کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے
مومن بھائی محبت علی مومن ہونے کی دلیل، عداوت علی دشمنی علی منافق کی پہچان ہے۔ توجہ کو طالب ہوں۔ اچھا نبی کہہ کے چلے گئے ہے علی کی محبت ایمان کی دلیل، علی کی دشمنی نفاق، علی سے منافق کی پہچان۔ آج کے دور میں ہم کیسے پہچانے؟ دلیل سنیں گے، دلیل۔ آج کے دور میں ہم کیسے پہچانے کون منافق کون مومن؟ ریفریجریٹر دیکھ رہے ہیں، ہیٹر دیکھ رہے ہیں، جب کرنٹ پاس کیا جاتا ہے تو جو ریفریجریٹر ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہیٹر گرم ہوتا ہے۔ کرنٹ ہے کام دو بھائی، کرنٹ ہے کام دو، کسی کو گرم کر دے کسی کو ٹھنڈا کر دے۔ جو فضائل علی سن کے ریفریجریٹر بن جائے مومن، جو فضائل علی سن کے ہیٹر بن جائے۔ صلوات پڑھ لے بابا۔ غور و فکر کا مقام ہے، غور کیجئے مولا کائنات کی ذات کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، اپنی زندگی میں بتا دیا۔ اب مسلمانوں کا فریضہ ہے، لیکن جو دشمن تھے وہ کیا پہچانیں گے؟ اچھا نبی کی تھی 3 زندگی، نبی کتنی زندگی تھی؟ 3۔ آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ممبر سے 3 زندگی کہا؟ نبی کی 3 زندگی تھی۔ نبی اسلام بنا رہے تھے، نبی اسلام سکھا رہے تھے، نبی اسلام بچا رہے تھے۔ 3 زندگی ہو گئی۔ آپ کہیں گے نبی بنا رہے تھے اسلام کیسے؟ 40 سال کی خاموشی کی زندگی میں اپنے کردار سے نبی اسلام بنا رہے تھے۔ 13 سال کی مکی زندگی میں نبی اسلام سکھا رہے تھے، اور جب ہجرت کر کے گئے وہیں ہے جہاد، تو 10 سال کی مدنی زندگی میں نبی اسلام بچا رہے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی اسلام بنا رہے تھے، مکمل لطف آئے گا۔ نبی اسلام سکھا رہے تھے، 40 سال کی خاموشی کی زندگی میں نبی اسلام بنا رہے تھے، 13 سال کی مکی زندگی میں نبی اسلام سکھا رہے تھے، 10 سال کی مدنی زندگی میں نبی اسلام بچا رہے تھے۔ جب نبی اسلام بنا رہے تھے ایک مرد ایک عورت کی ضرورت تھی، جب نبی اسلام سکھا رہے تھے ایک مرد ایک عورت کی ضرورت تھی، جب نبی اسلام بچا رہے تھے ایک مرد ایک عورت کی ضرورت تھی۔ پھر جملہ رائے گا جا رہا ہے، صلوات پڑھ لے بآواز حضرت۔ ابھی آپ پہنچ نہیں پائے، ابھی اس نقطے پہ نہیں پہنچ پائے، ورنہ تڑپ جاتے آپ۔ جب نبی اسلام بنا رہے تھے ایک مرد ایک عورت کی ضرورت تھی، جب نبی اسلام سکھا رہے تھے ایک مرد ایک عورت کی ضرورت تھی، جب نبی اسلام بچا رہے تھے ایک مرد ایک عورت کی ضرورت تھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب نبی اسلام بنا رہے تھے تو مرد و عورت میں ابو طالب و خدیجہ طاہرہ تھی، جب نبی اسلام سکھا رہے تھے تو مرد و عورت میں علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا تھی، جب نبی اسلام بچا رہے تھے تو مرد و عورت میں امام حسین و جناب زینب تھی۔ جب نبی اسلام بنا رہے تھے تو مرد و عورت میں جناب ابو طالب و خدیجہ طاہرہ تھی، جب نبی اسلام سکھا رہے تھے تو مرد و عورت میں جناب حضرت علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا تھی، جب نبی اسلام بچا رہے تھے تو مرد و عورت میں امام حسین و جناب زینب تھی۔
جملہ سنیں گے، جب نبی اسلام بنا رہے تھے ابو طالب کام آئے، جب نبی اسلام سکھا رہے تھے ابو طالب کا بیٹا کام آیا، جب نبی اسلام بچا رہے تھے ابو طالب کا پوتا کام آیا۔ جب نبی اسلام بنا رہے تھے ابو طالب کام آیا، جب نبی اسلام سکھا رہے تھے ابو طالب کا بیٹا کام آیا، جب نبی اسلام بچا رہے تھے تو ابو طالب کا پوتا کام آیا۔ عورتوں میں جب نبی اسلام بنا رہے تھے خدیجہ طاہرہ کام آئی، جب نبی اسلام سکھا رہے تھے خدیجہ طاہرہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کام آئی، جب نبی اسلام سے بچا رہے تھے تو خدیجہ طاہرہ کی نواسی زینب کام آئی۔ بتاؤ مسلمانوں اس کے علاوہ کون ہے؟ اب ہمیں کہہ لینے دو کہ اسلام ممنون احسان ہے ابو طالب کا، یہ اسلام نہیں ہے بلکہ خون ابو طالب کی پہچان ہے، خون ابو طالب کی پہچان ہے۔ جناب ابو طالب، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب میں اور خدیجہ طاہرہ میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ایک معاہدہ ہو چکا۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ ممکن ہے ابو طالب نے کہا ہو نبی کے دین کی حفاظت کے لیے ہم بیٹا دیں گے، خدیجہ طاہرہ نے کہا ہو ہم نبی کی دین کی حفاظت کے لیے بیٹی دیں گے۔ ابو طالب کا بیٹا، خدیجہ طاہرہ کی بیٹی اسلام کے بقا کی ضامن بن گئی۔ غور و فکر کا مقام ہے، تمام برادران اسلام غور کریں کون ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے نہیں پہچانا حضرت ابو طالب کی شان کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ ذوق سماج میں دار ہے، مکمل لطف آئے گا آپ کو۔ کون ہے؟ اب لفظوں کو بدل کے کہوں، تمام چاہے وہ صحابی رسول ہو، چاہے وہ صدیق ہو، چاہے وہ فاروق ہو، چاہے وہ غنی ہو، چاہے وہ سیف اللہ ہو، توجہ چاہتا ہوں میں ایک جملے پر۔ سیف اللہ کسی کا رشتہ جنت سے نہیں ملتا، اگر جنت سے رشتہ ملتا ہے تو ابو طالب کا، توجہ چاہیے، ابو طالب سے رشتہ ملتا ہے جنت کا، جنت کا رشتہ ابو طالب سے ملتا ہے۔ دلیل سنیں گے آپ؟ ممکن ہے ابو طالب کہیں میں تو اپنے ایمان پہ ناز کر رہا ہوں، یہ 4 پیسے کے مولوی جو چاہے کہیں، 4 پیسے کے مولوی جو چاہے کہیں، لیکن ہم تو اپنے ایمان پہ نازا ہیں، اس لیے کہ کسی کا رشتہ جنت سے ملتا نہیں۔ کہ ابو طالب آپ کا رشتہ جنت سے ملتا ہے؟ کہاں؟ کہ ذرا دلیل دیجئے۔ کہ سنو میرا رشتہ جنت سے ملتا ہے، جملہ آپ کے حوالے ہے، میرا بیٹا ساقی کوثر، میرا بیٹا بنشکن، میری بہو خاتون جنت، میرے پوتے سردار جنت، میرا بھتیجا سردار انبیاء صلوات۔ رشتہ مل رہا ہے، کس سے رشتہ ملا؟ جنت سے۔ میرے عزیزو، جو بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہ لے جائے، توجہ چاہتا ہوں، ذوق سماج بیدار ہے، وہ بیٹا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔
جناب ابو طالب کے فرزند مولا کائنات بھی ناز کر رہے، بابا گھبرائیے گا نہیں، دنیا جو چاہے کریے تو میرے محتاج ہے۔ ارے یہ تو میرے محتاج ہے۔ اب بھی اس بات میں ہے فیصلہ فکر و نظر، اب بھی اس بات میں ہے فیصلہ فکر و نظر، پڑتا ہے نسل پہ انسان کے عقائد کا اثر، ہوتا ہے باپ کے کردار کا جس طرح پہ سر، نسل کا صلوات پڑھے بابا دولت، جس طرح نسل کا دیتا ہے پتہ اس کا ثمر، بت پرستی کا جو دل میں تیرے جذبہ ہوتا، ارے بت شکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا، بت شکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا، شرک سے ہوتی کچھ آلودہ تیری ذات اگر، جہاں جہاں ذات سنے، شرک سے ہوتی کچھ آلودہ تیری ذات اگر، پاتے تعلیم صداقت کی کہاں تیرے پہ سر، پاتے تعلیم صداقت کی کہاں تیرے پہ سر، بہر تائید پیمبر جب اٹھے تھے حیدر، روک دیتا کہ یہ کیا کرتے ہو جانے پہ در، روک دیتا، بھئی باپ کا کام ہے، روک دیتا کہ یہ کیا کرتے ہو جانے پہ در، درس اسلام دیا اور نہ لایا اسلام، بھئی تو درس اسلام دیا اور نہ لایا اسلام، ارے کیسا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام۔ غور و فکر کا مقام ہے، مسلمان کیسا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام۔ میرے عزیزوں، عظمت رسول سمجھیے، جملہ آپ کے حوالے ہے، اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو آپ کے کانوں در ہی کے صحیح انگریز عورت کی گود میں دے دے اور وہ انگریز عورت پرورش کرے، کچھ دنوں کے بعد آپ کے کانوں در میں آئے، توجہ ہے نا بھائی، کچھ ہے آپ کے وطن کا، اب گجراتی نہیں بولے گا بھائی، گجراتی نہیں بولے گا، انگریزی بولے گا بھائی، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، گجراتی نہیں بولے گا، انگریزی بولے گا۔ اگر کوئی انگریز کا بچہ آپ کی آغوش میں پروان چڑھے تو انگریزی نہیں بولے گا، گجراتی بولے گا۔ اب پوچھئے بیٹا تم تو کانودر کے رہنے والے ہو، تم زبان نہیں سمجھتے گجراتی؟ کہا کیا کہیں؟ آغوشی ایسی مل گئی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ بچے پہ آغوش کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ارے میرے عزیزوں سمجھو، غور کرو کہ جناب ابو طالب کی آغوش میں محمد پروان چڑھے، آغوش ابو طالب نے رحمت للعالمین بنا دیا۔ توجہ کا طالب ہوں، غور و فکر کریں کہ حضرت ابو طالب کی شان کیا ہے، محمد کہتے کسے، لیکن جو نبی کو نہ پہچانے، کلمہ پڑھ لیا، انگوٹھا چوم لیا، دیکھا نہیں دیکھا؟ دیکھا آپ نے؟ جہاں نام محمد آیا کر کیا رہے ہو؟ کر کیا رہے؟ انگوٹھے میں محمد کو رکھتے ہو؟ بس جملہ سنیں، ارے انگوٹھے میں محمد رہنے کی جگہ نہیں ہے، محمد کو رکھنا ہے تو دل میں رکھو۔ ہم نے تو محمد کو دل میں رکھا ہے۔ عظمت سمجھئے،
رسول کی شان کیا ہے، رسول کی عصمت کیا ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے۔ بھائی اکثر و بیشتر سنیں گے کہ نبی کون ہے؟ نبی کو ہمارے جیسے نہیں کہہ دیتے، اچھا اس پر دلیل دیتے۔ ایک صاحب سے میری باتیں ہونے لگی، قافلے کے ساتھ تھے، نہیں سمجھا، نہ معلوم کون گناہ کیا ہے کہ کھانا کپڑا سب کندھے پر۔ بھائی گناہ ہی تو ہے، ہم نہ معلوم کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، روڈ روڈ گھوم رہے ہیں، در در بھٹک رہے، کبھی یہاں گئے اور کبھی وہاں گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان سے پوچھئے اسلام سمجھا ہے؟ تو اسلام تو خود نہیں سمجھتے، اسلام تو خود نہیں سمجھے، سمجھانے چلے ہیں۔ بھائی سمجھانے چلے ہیں، ایک صاحب سے میری باتیں ہونے لگی، کہا نہیں سمجھتے ہیں آپ، ہم نے کیوں تبلیغ کرتے؟ کیا کیوں کرتے؟ کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ رسول کو ہم اپنے جیسا جو بشر کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے۔ دلیل سنیں گے، ممکن ہے آپ کے پاس بھی پیش ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہ ممبر ہے جو تمام سوالات کا جواب دیتا ہے۔ تو کہا قرآن کی آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ ہم نے کہا مولانا آپ کا کہنا حق بجانب ہے، لیکن ذرا لفظ قل کی تشریح کر دیجئے، لفظ قل کی تشریح کر دیجئے، بشر کی تشریح کر دیجئے، مثلکم کی تشریح کر دیجئے، یوحا الیہ کی تشریح کر دیجئے۔ اب لگے توجہ چاہتا ہوں تو کہ سماج بیدار ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو اجازت دیجئے تو ہم کر دیں، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے یا رسول اللہ تلاوت قرآن آپ کریں گے، تفسیر قرآن میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا تلاوت قرآن آپ کریں، تفسیر میں بتاؤں۔ صلوات۔ انہوں نے کہا بتائیے، اور یہ بتائیے کہ اس میں مولوی آپ ہی ہیں یا اور بھی ہیں؟ کہ نہیں اور بھی ہیں؟ کہ نہیں آپ لوگ بتائیں گے؟ کہ نہیں حضور آپ بتائیں۔ بڑے ادب سے، گاڑی پھنستی ہے، توجہ جانا بھائی سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی سلسلہ ہے۔ بڑے ادب سے، نہیں حضور بتائیے، دیکھتے ہیں استاد کی تو چلی نہیں، شاگرد کی چلے گی کیسے؟ ہم نے کہا سنیے لفظ قل کی کہا، لفظ قل کے معنی ہے نبی کہہ دو، خدا کہلوا رہا ہے، قل کہہ دو۔ پروردگار عالم نے کہا محمد میں تمہیں یاسین کہوں گا، میں تمہیں مزمل کہوں گا، میں تمہیں طٰہٰ کہوں گا، میں تمہیں مدثر کہہ کے آواز دوں گا۔ اے محمد میں جو تمہارا عمل دیکھوں گا اس عمل کے نقطۂ نظر سے آواز دوں گا، لیکن اپنی زبان سے اپنے حبیب کو میں بشر نہیں کہہ سکتا، اس لیے آپ اپنی زبان سے بشر کہہ دیجئے تاکہ آپ کے معجزے کو دیکھ کے دنیا خدا نہ کہہ دے، دنیا خدا نہ کہہ دے، جملہ سنیں گے خدا نہ کہہ دے۔ میں اپنی زبان سے بشر نہیں کہہ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا نے کہا نا علی کو خدا، کہا کہ نہیں کہا؟
دنیا نے کہہ دیا تو جانشین علی جانشین رسول ہے. توجہ کہا مثلکم، ہم نے یہی تو غلطی آپ سے ہوئی. اگر کوئی کہے قاسم کی آواز مثل شیر کے ہے، اب وہ آدمی کتنا بیوقوف اور جاہل ہوگا جو ہمیں خوخار درندہ سمجھے. میں توجہ چاہتا ہوں، وہ کتنا بیوقوف اور جاہل انسان ہوگا جو ہم کو خوخار درندہ سمجھے. یہ تو میری آواز کی مثال دی جا رہی ہے. خدا نے کہا میرا نبی مثل بشر ہے، عین بشر نہیں ہے. مثل بشر اور ہے، عین بشر اور ہے. میرا نبی مثل بشر ہے، عین بشر نہیں ہے. جملہ دوسرا یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ صلوات پڑھنے با آواز بلند. کوئی تاریخ نہیں ملتی. دیوبند چلے جائیے، علماء سے پوچھ لیجئے، بڑے بڑے علماء ہیں گمراہ کرنے والے، نبی کی سیرت سے الگ رکھنے والے. ان سے پوچھئے تم پر کوئی وحی ہوتی ہے؟ کہا نہیں. تو خدا نے لفظ وحی کا استعمال کر کے یہ بتا دے یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. میرے جیسا کہنے کے پہلے ارے اللہ کی طرف سے وحی تو لاؤ. میرے عزیزو، اگر کوئی بات خلاف عقیدہ ہو جائے برادران اسلام تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے نا، اس کی زندہ مثال پیش کر رہا ہوں، زندہ مثال پیش کر رہا ہوں. برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بھائی داڑھی بڑھوا لیا، موچھ درست کروا لیا، پٹا کٹوا لیا، تو اسنو لگا لیا ہے، سرما بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب آئے کہاں آپ؟ آئینے کے سامنے. بھائی کہاں آئے؟ آئینے کے سامنے. کیوں آئے؟ کہ اگر کہیں سے کوئی داغ ہو تو یہ آئینہ بتا دے. جہاں آئینے نے داغ بتایا تو آپ آئینہ توڑتے نہیں ہیں. آپ آئینہ توڑتے نہیں ہیں. جو داغ ہے اسے درست کر لیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، اگر تمہارے عقیدے میں کوئی خرابی ہو جائے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، درست کرنے کی ضرورت ہے. صلوات. غور و فکر کا مقام ہے. یہ فرش اللہ، یہ مومنین، یہ درود و سلام کی آوازیں جانتے ہو کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لینا. بتایا جا رہا ہے اس آئینے میں اسلام کی تصویر دیکھ لینا، اس آئینے میں محمد کا کردار دیکھ لینا، اس آئینے میں میرے نبی کا عمل دیکھ لینا. قرآن سے پوچھئے. میرے عزیزوں، عظمت اہل بیت سمجھئے، نبی کی سیرت سمجھئے. نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی فصاحت کیا ہے؟ نبی کی بلاغت کیا ہے؟ کون ہے نبی؟ نبی نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ میرے نبی کو اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا ہے، لیکن میں کہوں گا میرے نبی آپ تبلیغ اسلام کے لیے وطن چھوڑ رہے ہیں، لیکن خدا نے تسلی دے دی ہے پھر واپس کر دیں گے۔ چند لمحے کے لیے، چند دنوں کے لیے نبی وطن چھوڑ رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اے میرے نبی کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ کا نواسا 28 رجب کو ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے، اب لوٹ کے نہیں آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، بیویاں ہیں، عزاداروں، جناب علی اصغر ہے، کڑیل جوان علی اکبر ہے، عزاداروں آلو محمد ہے، چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے، لیکن نصر عاشور کے بعد علی اکبر سینے پہ برچھی کھائے پڑے نظر آئیں گے، عباس شانے کٹائے نظر آئیں گے۔ عزاداروں کوئی لوٹ کے نہیں آئے گا، آئیں گی بیویاں آئیں گی، نشانیاں لے کے آئیں گی۔ بس عزاداروں آج ماہ محرم کی 5ویں تمام ہو گئی، 6 کی شب لگ گئی۔ حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ عزاداروں 6 کی شب ہے، مصائب پڑھ رہے ہیں، مصائب پہ مصائب بڑھ رہے ہیں۔ جب کوئی لشکر لے کے سردار لشکر آتا ہے تو جناب زینب حضرت عباس کو بلاتی ہے، بھیا عباس یہ کون سردار لشکر آیا ہے؟ عزاداروں جناب عباس کہتے تھے شہزادی یہ لشکر یزید کا فلاں چاہنے والا ہے، تو عزاداروں مدینے کا رخ کرتی تھی، اے نانا نانا، ارے ہائے ہمارا چاہنے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں جو ہماری مدد کرے۔ لشکر پہ لشکر آ رہے، حسین کا چھوٹا سا قافلہ ہے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عزاداروں خدا کی قسم وہ بچے جو جوان سے کم نہ تھے، جناب زینب کے لال اونو محمد، ارے اونو محمد کون ہے؟ جب جناب زینب چلی تھی تو جناب عبداللہ نے اونو محمد کو حوالے کیا تھا، شہزادے جب میرے حسین پہ کوئی وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قدم حسین پہ قربان کر دینا۔ عزاداروں وہ وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اونو محمد کو بلایا، کہا میرے لال کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو
ماموں پہ قربان ہو جانا. ننھے ننھے بچے نے انگڑائیاں لی. اماں صبح تو نمودار ہو جانے دو. کیا جذبہ شوق شہادت تھا. ننھے ننھے بچے شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے. بس عزادارو، تاریخ کہتی ہے جناب زینب آنو محمد کو لیے ہوئے مظلوم امام کے پاس آئی. میرے ماں جائے، میں نے کوئی آج تک تمنا نہیں کی ہے، بس یہ زینب کی تمنا آخری ہے، اسے پورا کر دیجئے. کہا زینب کیا تمنا ہے؟ اے میری بہن زینب کیا تمنا ہے؟ کہا آنو محمد کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. بس عزادارو، جناب امام حسین نے جنت البقیع کا رخ کیا. اے اماں، اماں حسین کو سہارا دو. اے بابا. بس عزادارو، امام حسین نے کہا بہن زینب ایک کو اجازت دے رہا ہوں، ایک کو باقی رکھو تاکہ تمہاری نسل باقی رہے. جناب زینب نے کہا اے میرے ماں جائے، ایک کو میں قربان کروں گی، ایک تو عبداللہ کی نشانی ہے، ایک عبداللہ کی نشانی ہے. بس عزادارو، جناب امام حسین نے سر جھکا لیا. آنو محمد کتنے کمسن تھے. عزادارو، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا. عزادارو، جب سوار ہوئے تو دونوں بھائی نے گھوڑے کا منہ ایک دوسرے سے ملایا. ملانے کے بعد آن نے محمد سے کہا بھیا جنگ میں چل رہے ہیں، دشمنوں کا نرغہ ہے، ہم پیاسے ہیں، لہذا جب تک زندہ رہنا ذرا گھوڑے پہ کھڑے ہو کر کے اپنی تدبیر دکھا دینا تاکہ ہمیں اطمینان رہے میرا بھائی زندہ ہے. بس عزادارو، تاریخ کہتی ہے بڑی شجاعت سے چلے. عزادارو، ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. آئے جنگ کرتے کرتے نہر فرات پہ پہنچے. ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا. اماں، اے میری دکھیاری اماں، اے اماں، ہم نے نہر فرات پہ قبضہ کیا ہے، پانی نہیں پیا ہے، ارے علی اصغر کی پیاس یاد ہے. بس عزادارو، شور ہو گیا. لشکر یزیدی میں زینب کے لال نے نہر پہ قبضہ کر لیا. عزادارو، جناب زینب کے پاس بیوی نے کہا بی بی مبارک ہو.
آپ کے لال نے نہر پہ قبضہ کر لیا. جناب زینب گھبرائی. کہا بی بی گھبرا کیوں رہی ہو؟ کہا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، کہیں میرے لال پانی نہ پی لے. عزادارو، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا. 50,000 کا مجمع ننھے بچوں پہ ٹوٹا. زینب کے لال زمین پہ آئے. مامو خبر لیجئے. بس عزادارو، اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے. خدا کی قسم عجیب منظر ہے. امام حسین نے عباس کو بلایا. فوج کے لمبر عباس، میری کمر ٹوٹ گئی بھیا. اے بھیا عباس، ارے اب زینب کو کیا جواب دیں گے؟ زینب کے لال مارے گئے. اے فوج کے لمبردار عباس، 2 جنازہ ہم سے نہیں اٹھے گا. ایک کو تم اٹھانا، ایک کو حسین اٹھائے گا. عزادارو، جناب عباس چلے، میرا مظلوم امام چلا. بس عزادارو، جنازہ اٹھایا. ایک کا جنازہ عباس نے لیا، دوسرا جنازہ حسین نے لیا. خیمے کا رخ کیا. بس عزادارو، ذرا ماں کے دل سے پوچھئے، ارے زینب کے دل سے پوچھئے. زینب، آپ کے لال کے لاشیں آ گئے. تو طریقہ یہ تھا، جو شہید ہوتا تھا تو جو بی بی اس کی رشتہ دار ہوتی تھی، ماں ہوتی تھی، بہن ہوتی تھی، انہیں جنازے پہ لایا جاتا تھا. بیویاں پرسہ دیتی تھی. جب جناب اولو محمد کا جنازہ آیا، جناب ام کلثوم آئی، بہن زینب، اولو محمد کا جنازہ آ گیا. عزادارو، جناب زینب نے کہا ام کلثوم، کیا تم اس لیے لے کے جا رہی ہو کہ ہم اپنے لال کا پرسہ لیں گے؟ نہیں نہیں. جناب زینب چلی، دونوں لاشوں کے درمیان میں مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے کہا، پالنے والے گواہ رہنا، میرے لال نے اپنے ماموں پہ جان قربان کر دیا. اے اماں، جس حسین کو آپ نے چکی پیس کے پالا تھا، اس پر میں نے اپنے لال کو قربان کر دیا. میرے لال، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سرخرو کر دیا. الحمد للہ قوم العالمین سائر من الذین سلموا ان للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے، اس مجلس ادا کے صدقے میں ہم تمام عزاداران حسین کو سچا عزادار بنا دیں. پالنے والے، محمد والے محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دیں. پالنے والے، محمد والے محمد کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے. پالنے والے، محمد والے محمد کے صدقے میں ابھی جو ذکر اہل بیت ہوا ہے اسے قبول فرما لے. پالنے والے، محمد والے محمد کے صدقے میں ابھی جو غم حسین میں آنسو نکلے ہیں اسے رومال فاطمہ میں جگہ دے دی. پالنے والے، محمد والے محمد کے صدقے میں
تمام عزاداران حسین کو ایک پرچم اسلام کے نیچے متحد کر دے۔ پالنے والے محمد وآل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے۔ اے پالنے والے ان کی تمناؤں کو پورا کر دے۔ تیرے در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، ان ماؤں کی گودیوں کو آباد کر دے جو اولاد کے لیے تمنائیں مانگ رہی ہیں۔ پالنے والے جل از جل امام آخر کا ظہور ہو تاکہ ہم امام کی زیارت بھی کریں، ہم امام کی نصرت بھی کر سکیں۔ اللہ